اور عجب کے جو مخالف ہے وہ عجز اور انکساری. ہم نے پچھلی بار یہ عرض کی تھی کہ اصل میں مسلمانی کا جو مقصود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے اخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. تو اصل میں وہ عبادات کا کوئی حاصل نہیں ہے اگر ان عبادتوں کے بعد اخلاق حسنہ ہم کو حاصل نہ ہو، کیونکہ اخلاق جو ہے یہ شجر عبادت کا ثمر پھل ہے. یا تو آپ کا جو درخت لگا ہے عبادت کا، جس کی جڑ ایمان اور تقویٰ ہے، یا تو اسے پھل ہی نہیں لگ رہا ہے، اور اگر پھل لگ رہا ہے تو بہت چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، کڑوے ہیں. تو ہم کو غور کرنا پڑے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھل جو لگے گا وہ عبادت ہی کے شجر پہ لگے گا. بغیر عبادت کے جو اخلاق ہیں، اس گڈ بیہیویئر میں اس کو شمار کر سکتے ہیں آپ، اس کو اخلاق حسنہ میں نہیں شمار کر سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. ایک مشرک کے متعلق یہ کہتے ہیں جی بڑے با اخلاق ہیں. با اخلاق سے مطلب ہی از ویری ویل بیہیوڈ، اچھا ہے، بڑا کائنڈ ہارٹیڈ ہو سکتا ہے. لیکن ہم جیسے اخلاق کی بات کر رہے ہیں وہ پھل ہے عبادت کا. اور عبادت کا جو درخت جو ہے وہ کتنا جاندار ہے، اس حساب سے اس کے پھل کتنے میٹھے ہیں. پھر ہم نے اخلاق حسنہ کی تعریف میں یہ بات کہی تھی کہ اس کی بنیاد تو عجز و انکساری ہے، کہ بغیر جس شخص میں تکبر ہوگا اس میں اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. اس میں ایروگنس ہے، اس میں اخلاق کہاں سے آئے. جس میں عاجز و انکساری اس کی بنیادی شرط ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ عفو درگزر ہے اس کا. پھر دوسرا ہم نے کہا شفقت، اس میں شفقت اور رحمت ہونی چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے، آنکھیں نم ہونی چاہیے. اور اس کی تیسری چیز جو ہے اس میں احسان، صفت احسان ہونی چاہیے، یعنی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا. صلہ رحمی بھی آتا ہے. صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باوجود اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، وہ درگزر کرتی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے شفقت اور رحمت، اور آپ کے جتنے بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کو نظر آئیں گے، چاہے سیدنا عبدالقادر جیلانی ہوں، چاہے شیخ سرہندی ہوں، یا خواجہ اجمیری ہوں، یا حضرت سنوسی ہوں، یا بہت اور بھی ہیں بے تحاش، بہت لمبے. سارے کے سارے جو ہیں ان میں آپ ایک بات دیکھیں گے، شفقت اور رحمت. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے کتنا عفو درگزر تھا، کتنی شفقت تھی، اس کا انداز سے لگائیے کہ بدتمیزی اور بیہودگی اور زیادتی اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو جہل وغیرہ کے بعد، مکے کے بعد، وہ ایک مسافر کے ساتھ کی تھی. عبد یا لیل نے، یا حبیب نے، یا عبد مسعود نام تھا، یہ تین بھائی تھے. اور کس ساتھ کی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکے سے طائف پہنچے تو 6-7 دن کا سفر تھا. وہ موٹل ووٹل تو ہوتے نہیں، تھوڑا بہت جو کھانا تھا وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیونکہ تینوں یہ بھائی جو تھے ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کی اجازت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا وہاں. تو ان کی اجازت اور ان کے ساتھ پہلی بات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپروچ کیا. آپ کے ساتھ حضرت زید تھے کہ بھئی آپ یہ اسلام کی میں دعوت لے کر آیا ہوں، تو اور اگر تم نہ بھی مانو تو کم از کم تم مجھ کو اس کی اجازت دے دو کہ یہ تمہارے قبیلے سے، تمہارے اہل قبیلہ، تمہارے یہاں کے جو طائف کے اہل طائف، ان سے میں گفتگو کروں. تو انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی. عبد یا لیل نے انتہا کر دی. اور پھر اس کی پوری تفصیل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ احد سے زیادہ بھی سخت دن آپ کے اوپر گزرا؟ احد میں آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کتنی مصیبت آئی تھی. انہوں نے کہا ہاں، وہ طائف کا دن تھا مجھ پہ، جو سب سے تیری قوم نے جو میرے ساتھ بدتمیزی کی. عبد یا لیل نے اور مسعود نے اور حبیب، یہ تینوں نے یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ 6 دن سے آئے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے،
شربت پی لیں، کچھ کھا لیں، پی لیں. یہ بھی اس کا بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سنیں گے تو بہت بدتمیزی کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کا ہم تم کو اپنی قوم سے بات نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے. ارے تو پھر اور بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم اسی وقت طائف سے نکل جاؤ. تھکے ہوئے آئے ہیں، 8 دن کا سفر کیا ہے. اور پھر یہی نہیں کیا، اس نے یہ کیا کہ وہاں کے جو لونڈے تھے ان کو لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کہ ان کو پتھر مار مار کے نکال دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، لونڈے جو ہیں گالیاں دے رہے ہیں. اور حضرت زید کا بھی حضور کے گھر سے کور کرتے، وہ بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک حضور بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید نے اپنی گود میں اٹھایا، یوں کندھے پہ آپ کو لے کر آپ طائف سے باہر گئے. اور آپ کے جو خون اتنا بہا تھا آپ کے پیروں سے پتھر مارنے کی وجہ سے، جوتے جو سے وہ جم گئے تھے. بہرحال ایک لمبا. اب مجھے کوئی اس کا یہ ہوا کہ عبد العال کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ، اور حبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. مجھے حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ڈیلیگیشن آیا طائف کا، تو اس میں عبد العال موجود تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. حضور سے کہا کہ عبد العال ہے، ان کو ہاں مجھے معلوم، ان کی خوب خاطر کرو. اور وہ عبد العال نے بڑی شرائط رکھی اسلام لانے کے لیے. ان کا ہم اپنا بت نہیں گرائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہوتے ہیں. حضور نے کہا اچھا منظور ہے. ان کا تم مت بت گرانا، ہم خالد کو بھیج دیں گے، ہم کسی کو بھیج دیں گے، تمہارا بت گرا دیں گے. تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، نماز تم کو پڑھنا پڑے گی. زکوٰۃ ان کا چلو زکوٰۃ کا معاملہ دیکھ لیں گے، سال ہے بھی. یعنی اس کی مجھے یعنی مجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، بالکل معاف کر دیا، 100% درگزر. اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. پھر اب یہ علیہ مسلمان ہو گئے، حبیب بھی، وہ تینوں بھائی مسلمان ہو گئے. ہاں بدتمیزی کا کوئی اگر ایک سامان بن عالم سامان ایک شخص آیا تھا، صحابہ وہ بتاتا نہیں تھا میں کون ہوں. اس کو پکڑ لیا راستے میں، تو تمہاری نیت خراب معلوم، پکڑ کے لے آئے. وہ قبیلے کا وہ تھا. صحابہ کو بتاتے نہیں تھا. صحابہ کو ان کا چلو پھر ٹھیک ہے تم چلو حضور کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو مسکرایا، کیونکہ یہ سامان صاحب وہی صاحب تھے جنہوں نے جو مکے میں حضور سے کہتا کہ تم جیسے تو ہزاروں آئیں گے، میں ہاؤ ڈو آئی کیئر فار یو. اور وہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبی میں کہا کہ اس کو یہاں باندھ دو تاکہ. اور پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو کیا ہے، انہوں نے کہا پہلے تو اس نے ایروگینٹلی جواب دیا، پہلے دن تم جو چاہو کرو. دوسرے دن اس نے کہا کہ اگر جتنا آپ کو مال چاہیے میں دے دوں گا، لیکن آپ سمجھو. حضور نے کچھ نہیں کہا. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو حضور نے کہا اچھا اس کو چھوڑ دو، جانے دو. اور وہاں پہ باندھ کے رکھنے کا مطلب تھا کہ ہماری عبادتوں کو دیکھے. یعنی امیجیٹ ریئیکشن تو نہیں تو اس نے جو مکے میں شریف میں کیا تھا، تم خنجر لے کر آئے تھے حضور، تلوار لے کر آئے تھے حضور کو، تو اس کی سزا وہ حضور نے چھوڑ دیا کہ جانے دو اس کو. وہ چلا گیا. اس کو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آیا، کپڑے وپڑے پہن کر، اور کہا کہ میں ایمان لینے کے لیے آیا. تو ان کا اس وقت میں آپ کی قید میں تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی قید میں آزاد ہو گیا، اب میں فری ول سے آیا ہوں اور آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ میری گردن اڑا دیتے، لیکن 3 دن آپ نے میری خاطر کی، یہاں مان کی بے شک رکھا، لیکن خاطر کی میری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقتوں کا ذکر کیا. ایک پاگل خاتون تھی،
مدینے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. وہ اس پاگل اس دوران اس سے پردہ وردہ نہیں ہوا ہے, کیا ہوگا پتہ نہیں مجھے. بس اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا, ان کا آپ پہلے میری سنیں. اب حضور چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. اب وہ بچوں کو جیسا لے جاتے ہیں نا, وہ خاتون چلی جا رہی اور اپنے دیوانی تھی تھوڑی سی. اچھا, صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مخبوط الحواس ہے, آپ اسے جان چھڑائیں, اس سے نہ بات کریں. لیکن حضور اس کی پوری بات سنی. جب وہ پوری سنا چکی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, شاید آپ کو پتہ نہیں تھا, ہم نے کوشش تو کی آپ کو بتانے کی, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ دیوانی ہے, تو اس لیے ہم نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مجھے پتہ تھا, لیکن تم خود بتاؤ کہ اگر اس کی بات میں بھی نہ سنوں تو پھر دنیا میں کون سنے گا. رحمت للعالمین بھی اگر اس کی بات نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا. جس خاتون کے لیے وہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی, حضرت خولہ, قسم اللہ قول تجادلک فی تشتکی وتشتکی اللہ, کہ اللہ نے سن لیا. وہ ایک خاتون تھی نا حضرت خولہ, وہ آئی تھی, روتی میں آئیں. ان کہ یا رسول اللہ, یہ میرے میاں نے مجھ کو یہ قسم دے دی ہے. وہ اس زمانے قسم دی جاتی تھی وہ حرام ہو جاتی. تو آپ کا, تو حضور نے کہا اس وقت میرے پاس قانون نہیں, اس کا میں کیا بتاؤں. تو ایک جگہ اللہ حضور بھی انتظار کریں, اللہ میں کوئی قانون دے تو میں بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قانون اپنی طرف سے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ کا انتظار. انہوں نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بتائیں گے تو میں تجھے بتاؤں گا اس کا کیا قانون ہے. ابھی تک تو قانون یہی ہے کہ اس نے اگر حرام تجھ کو قرار دے دیا, تو اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہاں جاؤں گی میں, یہ مجھے حرام قرار دے دیا, قسم کھا لی. تو اس نے وہ بیٹھ گئی. اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے, رونے لگی, بیٹھ گئی. میں کہاں جاؤں. اس نے پھر وہی نازل ہوئی, قسم قول تجادلک فی تشتکی الی اللہ, کہ اللہ نے سن لی اس بڑھیا کی بات, اس خاتون کی بات. بڑھیا تو نہیں تھی, اس خاتون کی بات. قسم اللہ قول تجادلک, تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی, فی تشتکی, اور اللہ میں سے شکایت کر رہی تھی کہ کیا ہوگا میرا. تو اللہ نے سن لی اور وہ قانون کو ختم کر دیا گیا. وہ بڑی خوش چلی گئی. اب میں آگے بتا رہا ہوں اس کے بعد, یہ تو میں ایک بیک گراؤنڈ بتایا. اب آگے یہ بات ہوئی کہ حضرت امیر المومنین عمر خطاب, آپ نے بھی بہت مشہور انسان تھے. اب وہ چلے جا رہے ہیں صاحب کے ساتھ. اب یہ حضرت خولہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت, اور بڑھاپے میں انسان اسی, جب آدمی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے, ہی ٹرائز ٹو لیو ان دا پاسٹ, پرانی باتیں یاد ہیں, اگلا تو کچھ کام ہوتا نہیں ہے نا. تو اس نے امیر المومنین حضرت عمر جا رہے تھے, اب تو بہت بڑی چیز تھی امیر المومنین, ان کو پکڑ لیا حضرت خولہ نے. اب سنا رہی ہیں ادھر ادھر کی پرانی. اور ان کے جو کیبنٹ منسٹر صاحب وہ تھے, ساتھی جو تھے, وہ امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم کرے, بہت دیر ہوگی. اور وہ سنایا جا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار سنتے جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے خود ہی جب بات کی اور چھوڑا انہوں نے بڑیوی نے, تو حضرت عمر فاروق جب آئے تو ان کا امیر المومنین بہت اس وقت آپ کا, انہوں نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم یہ کون ہے. یہ وہ خاتون ہے جس کی اللہ نے 7ویں آسمان پہ بات سنی اور اپنے نبی کو حکم دیا. تو میری کیا ضرورت تھی کہ میں اس کی بات نہ سنتا. یہ اگر ساری رات ہی مجھے کھڑا کر رکھتی یہاں, تو بخدا میں ساری رات اس کی بات سنتا. یہ ادب اور یہ اخلاق ہیں حضور نے. انہوں نے کہا تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آہ بکا کو سن کے وہ تشتکی اللہ, وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی, تو اللہ نے اس کا جواب دیا. تو کہا میری کیا حیثیت ہے. تو میرے دوستو, یہ ہے شفقت اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے واقعات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے اور آپ کے غلاموں کے, ہے نا. تو اب غلاموں میں آپ خود دیکھیے کہ آپ بے تحاشا آپ کو ملیں گے. تو سب سے پہلی چیز اخلاق حسنہ میں عاجزی انکساری. اٹ ہیز ٹو بی فرام دا ہارٹ.
کور بھاگ. پھر آدمی جب خود عاجزی انکساری ہو تو پھر دوسروں کو کرٹیسائز کرتے وقت پھر ذرا خیال کرتا ہے پھر کیونکہ اس کا تو پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بھائی میں یہ کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ صحیح ہے نا, انلیس از ویری شیور. دوسری چیز ہے عفو درگزر. تیسری چیز ہے شفقت رحمت. چوتھی چیز ہے احسان. اور پانچویں چیز ہے ادب. ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بغیر ادب کے ہر چیز سے فرق. پانچویں چیز ہے لگ رہا ہے کہ پہلی چیز ہے. ون آف دی انگریڈینٹس, آئی ول ناٹ سے کی انگریڈینٹس آف اخلاق. یہ مطلب اخلاق جن چیزوں کا مجموعہ اس میں یہ شامل ہیں. ہو سکتا ہے اس سے ادب بہت آگے آ جائے, کیونکہ ادب اقبال نے کہا تھا نا کہ اے دل خاموش بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. اے دل خاموش بھری, تو مجھے معلوم ہے تو بہت محبت کرتا ہے لیکن آواز نہ نکلے, پتہ بھی نہ چلے. اے دل خاموش بھری محفل میں چلانا ہے نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر محبت ہوگی تو ادب ہوگا. نہیں, محبت ہوگی تو ادب ہوگا. اگر آپ کو محبت نہیں تو ادب غائب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ اتنے ادب کر رہے تھے صحابہ. کتنا ادب کرتے تھے صاحب, اتنا ادب کرتے تھے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا, میں نے بتایا تھا یہ آپ پچھلی بار کہ آج یہ کون سا دن ہے آج. ساری دنیا جانتی تھی کہ عرفے کا دن ہے, 9 ذی الحجہ ہے. تمام صحابہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے کون سی مقام میں کھڑا ہوں. کون نہیں جانتا تھا کہ جبل رحمت سے اوپر کھڑے میں حضور, لیکن مجال کسی نے کہا ان کا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. کیوں؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ ہم نے ادب اختیار کیا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آج 9 ذی الحجہ نہیں ہے, آج 50 ذی الحجہ, تو پھر وہ 50 ذی الحجہ ہو جاتی. ہم کیسے کہہ دیں؟ اور ہمارے خیال میں تو ادب کا تقاضا تو تھا نا. آپ بتائیں, یہ جبل رحمت ہے, ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں جبل رحمت نہیں ہے, یہ کوئی اور فرق, تو ہم پھر وہ نام ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں آپ جانتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اختیار کرو اور اس کے آگے ان کے آگے بات مت کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور جان رہا ہے. اور یا الذین لا فوق صوت النبی, اے مسلمانوں اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر مت کرنا. اور تم میں سے کوئی شخص نبی سے اس طرح بات نہ کرے. لا تجہروا لہ بالقول کما تجہروا, جیسے کہ تم آپس میں کھل کر بات کرتے ہو ایسے بات نہیں کرنا تم. کیوں کہ اگر تم نے ایسا تو تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں, تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. دیکھیے نبی کے ادب کا یہ مقام ہے کہ یا تو آدمی مشرک ہو جائے تو اس کے عمل صفر ہو جائیں, یا نبی کے آگے اگر آواز بلند کر دے تو آپ کا عمل صفر. تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, اور تم کو شعور بھی نہ ہو, تم کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے اعمال چلے گئے. تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کی آواز بلند تھی, ویسے زیادہ تھی تو وہ بات کرتے تھے. تو ان کو جب یہ ہوئی تو وہ جا کر گھر میں بیٹھ کے رونے لگے کہ میں تو ختم ہو گیا. میں تو ہمیشہ جب میری بات حضور کے سے بلند ہوتی, ہاں فوق صوت النبی, حضور کی آواز سے تو بلند نہیں ہوتی. کئی دن گزر گئے, وہ آئے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے ہیں بالکل. دیکھیے ایک ایک کا خیال کرتے تھے, یہ بھی دیکھ لیں.
اپنے غلاموں کا ایک ایک کا خیال کرتے کہ فلاں نہیں آیا، کیا بات ہے. تو ان کو بھیجا، حضرت زید کو بھیجا، زید جاؤ معلوم کرو کیوں نہیں آیا. تو گئے تو وہ اپنا دروازہ بند کر کے رو رہے تھے. انہوں نے کہا کیوں، کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. تو میں تو ختم ہو گیا، میں تو ہمیشہ سے میری آواز ان سے بلند رہی، میں تو جہنمی ہو گیا. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو میرے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فائنل کر دیا یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اس کو کہنا کہ الحضور میں کہہ رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. اور اس سے کہنا آ جاؤ واپس. تو پھر جب حضور نے ان کو یہ پیغام بھیجا پھر آئے. اور پھر وہ تھے بھی جنتی اس لیے کہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے وہ. تو کفن باندھ دیا تھا انہوں نے، اور کہا میں جنت کی خوشبو آ رہی. اور کہا تم بھاگ رہے ہو یہاں سے، کہاں بھاگ رہے ہو، آؤ ادھر، جنت تو سامنے نظر آ رہی. تو دشمنوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے. اور بھی پھر انشاءاللہ اور بتائیں گے. حسن ادب از ویری امپورٹنٹ. حسن ادب از، گھڑی کہاں کی، حسن ادب جو ہے بڑی ضروری چیز ہے. جی سوال. اس کے بغیر ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے دن اور رات، اور قرآن مجید کا ادب نہیں اختیار کرتا، ختم ہو. دوستو اس کا فائدہ نہیں. ادب پہلا قرینہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اور اسی آیت میں فرمایا یا الذین آمنوا کو یدا بین رسول واتقوا اللہ. تو وہ مفسر حضرت لکھتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ کا کہا، جس میں تقوی ہوگا وہی یہ کرے گا. ادب کا تعلق تقوی سے ہے. اگر تقوی ہے دل میں تو ادب آئے گا، ورنہ 2+2=4 کے بس ڈرل ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا احترام ہی نہیں کرتے؟ آپ گڑبڑ ہے. ارے دس ون آف دا بکس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ہمارے یو پی ایم میں ہوتا تھا انگلش، ایک حلقہ ہوتا تھا بدھ کے دن اور ایک اردو. میں انگریزی میں ایک بار چل لگے ہوتا اکثر. تو وہاں کرسی بیٹھ کے ہوتا تھا، اردو والا فرشی ہوتا تھا. یہ پروفیسر صاحب تھے عربی، میرے بازو بیٹھے. جیسے ہوتا ہے یہاں پہ عربی میں ہوتا ہے، ہر ایک شخص پڑھتا ہے، پھر ہر شخص کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اردو والے میں ایک صاحب تیاری کر کے آتے وہ کرتے. بہرحال وہ الگ الگ فارمیٹ تھے. انہوں نے میرے سامنے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، 2-3 علماء بیٹھے تھے. انہوں نے جب ختم ہو حلقہ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے قرآن شریف جو تھے اپنے پیروں میں رکھ دی. خود کرسی پہ بیٹھے، خود کرسی بیٹھے ایسا یہاں بیٹھے، اور اس پر قرآن یہاں رکھ دیا. جوتے بھی پہنے؟ نہیں جوتے تو نہیں تھے، ننگے پیر. پیروں میں رکھ دی. ہاں پیروں میں رکھ دیے اور اپنا بیٹھے بیٹھے نا، یہ پیر یہاں قرآن شریف رکھو. مجھ سے رہا نہیں. سب نے کرتا ہے. نہیں وہ عربی پروفیسر، ایک تو ملیشین تھے، اور بھی 2-4 سیلونیز تھے، اس میں 2-3 پاکستانی بھی تھے. اب مجھ سے رہا نہیں گیا، سچی بات ہے. میں تھوڑی دیر میں نے برداشت کیا. اچھا وہاں اپنی ہمت اس لیے نا کہ وہ ہوتا یہ کہ عربی جو ہے وہ سب عالم ہے، اور اجمی جو ہے سب جاہل ہیں. ان کو وہ حدیث ٹک ٹک ٹھک ٹک بولتے ہیں. آپ کو حدیث بولنا ہی نہیں آتی، نہ قرآن کوئی آیت یاد ہوتی. تو پھر میں تو اٹھا وہاں اور قرآن شریف اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، اور جا کر وہ وہاں پہ ایسا وہ تھا طاق تھا، وہ طاق کے اوپر وہ ان کو برداشت نہ ہوا. یہ واٹس رانگ؟ میں کہ سم تھنگ ویری سیریسلی رانگ. ون آف دا بکس. میں کہا نو اٹس ناٹ ون، اٹ از دی بک. بہرحال میں کہا یو ڈیڈ واٹ یو وانٹیڈ، آئی ڈیڈ واٹ آئی وانٹیڈ. اور وہ سب دیکھ رہے تھے ایک تماشا ہو رہا ہے آپ ایک بار. لیکن مجھ سے میں نے کہا آل رائٹ. تو وہ تصویر ٹنگی ہوئی تھی وہاں، کیوں وہ سعودی کے گھر ہو رہا تھا وہ، تو وہ اس کی
तो घर सऊदी का था शाम सऊदी घर था, प्रोफेसर था वो। जी। अ, अच्छा वो भी देख रहे हैं। हाँ वो सऊदी भी सब, तो वो उसकी तस्वीर टंगी थी, वो बादशाह की, वो अब्दुल अजीज की, इनका बात, और उसके साथ मैंने कहा ब्रदर, it is not a book, it is the book. And if you think you can keep this book and there is no harm here in putting this book, then I would very much like to take down this picture and put it here and then see what happens with you. And it is one of the photographs. Keep it. खामोश मैंने उन्होंने कहा ये बदमाश आदमी है, अब इसको आइंदा आने नहीं, लेकिन ये अल्लाह ने आपके डॉक्टर दिल में बात डाली, एक वाले भी बदमाश या आदमी अल्लाह ने है। आपके दिल में बात डाली कि आपने इतनी ऐसी बात बोली कि ये जितने लोग बैठे होंगे ना, और जिंदगी मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि ब्रदर दिस इज नॉट ए बुक, दिस इज दी बुक, दिस नॉट ए बुक। तो अब ऐसा शख्स अगर मेरे भाई 24 घंटे भी अगर कुरान पढ़े और उसका अदब इख्तियार न करे तो कुरान फ़ायदा नहीं देगा। ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ये मत समझिए कि ये इस तरह कुरान पढ़ने वाले कोई बहुत अल्लाह वाले, ना ना ना, उससे 1000 दर्जे ज़्यादा शख्स वो है। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, अपनी जो मस्जिद कुरान शरीफ पढ़ रहा था सुबह, एक सिंधी या सिंधी था या बलूची, पता नहीं कौन था, जाहिल था, वो ऐसा आया तो मैंने कहा पता नहीं, अब मैं अकेले था, एक आध दो और होंगे शायद, तो इस तरह से यूँ आया ना, यूँ, तो मैंने कहा पता नहीं था क्या इरादा है, एकदम मेरी तरफ बढ़ रहा है। खैर बार आया तो मैंने कहा ठीक आया। अच्छा वो आया और बैठा और वो कुरान मेरे हाथ से लिया यूँ और बड़ी मोहब्बत से यूँ यूँ चूमा उसको, और चूम करके यूँ रखा और उल्टे पैर उसको पीठ किए बगैर चला। हाँ, मैंने कहा यार, उसने कहा मुझे इतना नहीं आता, कुरान हमको पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ताला के नज़दीक ये है, वो कुरान पढ़ने वाले रहते, जिसने उसकी किताब का एहतराम किया, उसकी किताब की इज्जत की, उस किताब का अदब इख्तियार किया, उसको इतना नहीं आता है। वो उस पढ़ने वाले से 1000 दर्जे बेहतर है। बेशक वो जाहिल सही, लेकिन उसके दिल में अदब है अल्लाह की किताब का। और हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 4 चीज़ें जो हैं, शायर तो बहुत क्या मैं युअज़्ज़िम शायरा फमहु तक़वल क़ुलूब, सूरह हज की आयत है कि शायरुल्लाह जो है, शायरुल्लाह की ताज़ीम करना का ताल्लुक़ क़ल्ब के तक़वे से है। ये कुरान शरीफ में आयत बयान, अगर तेरे दिल में तक़वा है तो तू इन शायर। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह इस आयत में, उसमें तफसीर पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ये लिखा है कि 4 शायर जो हैं वो अजीम शायर हैं, जिनका वाजिब है, फ़र्ज़ है इनका एहतराम। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 बैत हरम काबा, कुरान, काबा, नमाज, और एक और मैं ये चार चीज़ों, ये शायर अल्लाह के, वो हज़रत शाह लिखते हैं, ये सबसे अजीम और इनका अदब इख्तियार करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं नमाज का जो है ना, बहरहाल अदब, इसके बगैर भी हुस्न अखलाक पूरा नहीं होता। तो अदब के मुतालिक इंशाअल्लाह और बात होगी अगली बार। हम देखें कि बुजुर्गों ने कैसे अदब किया, किस लिमिट तक गए हैं वो लोग। यानी क्योंकि इसके बाद तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगले हफ्ते होगी, क्योंकि इसके बाद जो आयत थी, तीसरी जो आयत है, उसमें वो बनु तमीम का जो कबीला आया था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें दी थी, या मोहम्मद अखरिज, दोपहर का वक्त था, हुजूर अंदर थे, तो और आयत नाज़िल हुई कि तुमको क्या हुआ, तुम आवाज़ें दे रहे हो पैगम्बर। इस पर से मुझको ख्याल आया कि हमारे बुजुर्गों ने कितना अहतमाम किया कि बैल तक नहीं दबाते, वो निकलेंगे तो मुलाकात होगी, आप समझे। और हमारे
ڈاکٹر غلام فتح خان صاحب، یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. ڈاکٹر اسلم فرخی ہیں نا جو پروفیسر ہیں، جو کہنے لگے کہ لیکن یعنی حالانکہ ڈاکٹر صاحب تو ان کے استاد تھے، ڈاکٹر اسلم فرخی کے استاد تھے ڈاکٹر صاحب. یہ رہتے تھے کہ پاکستان چوک پہ کہیں اوپر رہتے تھے، اوپر تھا فلیٹ نیچے. تو وہ اسلم فروخی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا ملازم آیا اور مجھے اٹھایا اس نے. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو بہت دیر سے نیچے ٹہل رہے ہیں، شاید آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا. تو کہا جو باہر آیا تو وہ دیکھا میرے استاد ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب. ارے میں حضور آپ، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ کو کیا میں ڈسٹرب کروں؟ تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر میں. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ شیخ ہیں ان کے. وہ ایک جب دہلی آئے تھے تو بیعت ہو گئی، پھر اس کا وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے، تو مہمان تھے دہلی میں. حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی ملنے کے لیے گئے ان سے. ادب دیکھیے، میں بتا رہا ہوں کہ کس لیول کا ہے. تو اب وہ گئے اور ان کا اس وقت دروازہ بند ہے. خادم کو بھی روک دیا اور وہاں جا کے دروازے ساتھ بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ دروازہ کھولیں گے نکلیں گے تو ملاقات ہو. اب حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ہوتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہوئی. کیا وجہ میرے دل میں اتنی بے چینی ہے؟ تو میں بے چین ہو کر کے باہر نکلا تو وہ حضرت خواجہ باقی باللہ، ارے حضور آپ بیٹھے ہیں. کہا میں نے کہا آپ کو کیا میں اس وقت ڈسٹرب کروں؟ یعنی یہ اپنے انہوں نے کہا حضور آپ اشارہ کر دیتے، ہم تو حضرت صاحب کے خوب بیل پہ بیل دباتے تھے، آوازیں دیتے. وہ آتے تھے بیچارے، ہم نے کبھی ادب ہی نہیں کیا، انہوں نے اتنا ادب کیا. انہوں نے کہا حضور آپ کہتے تھے. ان کے دل میں یہ بات پڑی. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ بہت دیر ہوئی. نماز پڑھ لیں، جی وضو کر لیجیے، جو کہ وضو کرنا وضو کر.